کمال لفظ میں نہیں ہوتا کہ میں نے کل کی مجلس میں پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ لفظ صحابی انسان کو کمال نہیں دیتا. لفظ ام المؤمنین بذات خود یہ لفظ کمال نہیں ہوتی. یہ ایک نسبت ہے. جب آپ رسول کی صحبت کو اختیار کریں تو آپ کو صحابی کہا جائے گا. کمال ہے انسان کے عمل میں. لفظ شیعہ بھی کمال نہیں ہے. شیعہ گھر میں پیدا ہوئے آپ شیعہ بنے، سنی گھر میں پیدا ہوا سنی بنا. اب اس کا کیا قصور کہ وہ وہابی کے گھر میں پیدا ہوا، اور اس میں تیرا کیا کمال تھا کہ تو شیعہ کے گھر میں آیا؟ یہ تو قدرت کے قصے ہیں، انسان کی تقدیر ہے، کون کہاں پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے جس گھر میں پیدا ہوا، جو عقیدہ لے کر پیدا ہوا، اپنے عقیدے پہ اس نے سوچا یا نہیں سوچا؟ یہ کمال ہے کہ میں شیعہ ہوں تو شیعہ کیوں ہوں، میں سنی ہوں تو میں سنی کیوں ہوں. میں نے اپنی زندگی میں اپنا امام اگر علی کو منتخب کیا تو علی کو ہی منتخب کیوں کیا؟ میں کسی اور کے در پہ کیوں نہیں گیا؟ ان کے لیے بھی یہ سوچنا لازم و واجب ہے کہ اگر میں فلاں فلاں کو مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں. خدا نے یہاں پر انسان کو ایک وسیلہ دیا جس کا نام ہے عقل. اے انسان، تو زندگی میں پیدا ہونے کے بعد تجھے حیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی. تجھے اپنی زندگی کا راستہ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے انتخاب کرنا ہے. کہ میں یہ تشریح دے چکا کہ ام المؤمنین یہ لفظ کمال نہیں ہے، یہ ایک نسبت ہے. مسلمانوں، نبی کی زندگی کے بعد جتنی بھی نبی کی ازواج ہیں تم ان سے شادی نہیں کر سکتے. بس یہ لفظ اس لیے لفظ صحابی خود بذات خود کمال نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود بیان کرتا ہے نبی تمہارے کچھ اصحاب منافق ہیں، اور صرف آیت نہیں پورا سورہ نازل کر دیا. صحابی کا مطلب جو نبی کے ساتھ رہا ہو، نبی کی باتیں سنی ہو، نبی کے ساتھ اٹھا ہو بیٹھا. تابعی کا مطلب یہ ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا. تبع تابعی کا مطلب یہ ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا ہو. تو یہ الفاظ ہیں، لفظ میں کمال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس لفظ کو تم لے رہے ہو اس لفظ میں تم نے عمل کو کتنا ڈالا. کیوں ہر شیعہ امام زمانہ کو نہیں دیکھ سکتا؟ کیوں ہر شیعہ امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتا؟ کیوں ہر مومنہ جناب سیدہ کی زیارت نہیں کر پا رہے؟ اور ایک مومن دیکھ لیتا ہے تو آپ اعتراض تو کر سکتے ہیں مولا یہ بھی شیعہ ہے، میں بھی شیعہ ہوں، فلاں کے خواب میں آتے ہیں، فلاں کے ساتھ اتنی کرامات ہوتی ہیں، آپ میرے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ تو امام زمانہ کا جملہ، امام فرماتے اے مومن میں تجھ سے دور نہیں، تیرے عمل نے تجھے مجھ سے دور کیا ہوا ہے. یہ تو خود خدا قرآن میں کہہ رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے مومن، اے مسلمان، اے بندگان من، میں تم سب کی شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. سوال یہ نہیں کہ خدا قریب نہیں، ارے وہ قریب ہے، تو اس سے دور ہے. اب خدا میرے بھی قریب ہے، خدا حسین کے بھی قریب ہے، اور خدا ان سب قاتلوں کے بھی قریب ہے جنہوں نے سارا ظلم کیا، کیونکہ وہ تو دور ہو ہی نہیں سکتا، وہ قریب ہے. سوال یہ ہے کہ تو اس کے قریب ہے کہ نہیں ہے. یہی تاریخ میں آتا ہے ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن تجھے تلاش یہ کرنا ہے کہ خدا کن سے محبت کرتا ہے. آج کے زمانے میں واللہ شیعہ بنانا جتنا آسان ہے کسی زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ پہلے کتابیں چھپی ہوئی تھیں، مولوی کتابیں دکھاتے نہیں تھے، لائبریری میں رکھ لیتے تھے، اپنے لوگوں کو آشنائی نہیں دیتے تھے. آج آپ مزے سے اہل سنت کے بھائی کو لے کر آئے. اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ علمی بحث کو چھوڑا جائے، اتحاد کا مطلب ہے کہ گالم گلوچ سے بچو. یہ اتحاد کا مطلب ہے. ان کے بڑوں کی بہترامی نہ کرو، ان کی تقدیس کو پامال نہ کرو، لیکن علمی بحث اپنی جگہ پر ہے. کتابیں لے کر آؤ، انہی کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، اور ان کو دلائل دو. تو کسی نے کہا مولانا ہم کیسے ان کو شیعہ بنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے علی مولا کو امام کیوں مانا اور پہلا امام کیوں مانا؟ کیونکہ وہ چوتھے نمبر پر لاتے ہیں، ہم مولا کو پہلے نمبر پر لاتے ہیں. تو میں نے کہا لڑو نہیں، جھگڑو نہیں. جب آئے مباہلہ پڑھتے ہیں نا فَنَبْتَهِلْ ثُمَّ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لیکن اس سے پہلے خدا کہتا ہے علمی بحث کرو، علمی بحث کرنے کے بعد مباہلہ کرو.
پہلے عالمانہ طریقے سے ڈسکس کرو، اگر اس پر حق واضح اور ظاہر ہو گیا اس کے بعد بھی منکر حق ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ ایران میں ہمارے استاد تھے، انہوں نے 2 لڑکوں سے مباہلہ کیا، پہلے علمی دلائل دیے، سارے علمی دلائل دیے، حقیقت واضح ہوئی، اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا، اور اس مباہلے کے بعد ایک کا بدن آدھا فلج ہو گیا، بے حس ہو گیا، اور ایک لڑکا ان میں سے جو تھا وہ گھر میں کہیں پہ گرا، اس کا چہرہ جل گیا۔ جلنے کے بعد کسی نے آگ کو بجھانا چاہا، جس کپڑے سے بجھا رہے تھے وہ اس میں پلاسٹک مٹیریل تھا، وہ اس کو چپک گیا۔ اس کے بعد تاکہ کسی کو اس کرامت کا معجزے کا پتہ نہ چلے، اس کو دبئی علاج کے لیے لے گئے، اس کی پاؤں کی کھال اتاری تاکہ وہ چہرے پہ لگائی جائے، وہ کھال وہاں پہ مس نہیں ہوئی۔ اس کی بیوی نے فون کر کے گڑ گڑا رہی تھی کہ آپ کا مباہلہ سچ تھا۔ جب آپ علمی طور پر کسی پر بات کو واضح کر دیں، پہلے علم ہے، پہلے گالی نہیں ہے، پہلے لعنت نہیں ہے، پہلے علمی طریقے سے اس کے سامنے واضح کرو کہ مولانا میں کیسے علی بن ابی طالب کی فضیلت کو ان کو سمجھاؤں۔ میں نے کہا ضد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چوتھے پر ہے، آپ کہتے ہیں پہلے پر ہے۔ میں نے کہا آپ ان کو واضح طور پر پیغام دیجئے، ٹھیک ہے ہم آج کے بعد اپنے مولا، اپنے آقا امیر المومنین کو پہلا امام نہیں مانتے، لیکن نہ ماننے کے لیے بھی تمہیں کوئی جواز دینا پڑے گا۔ خدا قطعاً قیامت کے دن بندے کو یہ نہیں کہے گا کہ تو نے بت کو کیوں سجدہ کیا، تو بھینس کے سامنے کیوں جھکتا تھا۔ خدا سوال یہ کرے گا کہ تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اس کی دلیل دے۔ وہاں پر عقلی سوال اللہ یہ نہیں کہے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا، تم نے مجھے کہے گا تم نے مجھے مانا کیوں نہیں، دلیل تو دے۔ کیا وہ بھینس مجھ سے بہتر تھی؟ کیا وہ بت مجھ سے بہتر تھا؟ کیا فرعون مجھ سے بہتر تھا؟ کیا نمرود مجھ سے بہتر تھا؟ کیا تم نے سوچا بھی تھا کہ نہیں؟ وہی سوال کرو جو سوال خدا قیامت کے دن کرے گا کہ اگر میں علی کی ولایت کو چھوڑوں تو دلیل ہونی چاہیے۔ ہاں میں آج کے بعد علی کی ولایت کو چھوڑ دیتا ہوں، امامت کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک کام کر لے میں علی کو چھوڑ دوں گا۔ وہ کام یہ ہے کہ اگر علی کو چھوڑنا ہے ایسا امام لا جو علی سے زیادہ بہادر ہو۔ امام لا جو علی سے بہتر ہو۔ مجھے ایسا امام ڈھونڈ کے دے جو کبھی کسی میدان سے نہ بھاگا ہو۔ مجھے ایسا امام ڈھونڈ کے دے جو کبھی کسی جگہ پہ نہ رویا ہو۔ مجھے ایسا امام تلاش کر کے دے جو شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سویا ہو۔ ایسا امام ڈھونڈ کے دے جس نے زندگی میں شراب نہ پی ہو۔ ایسا امام ڈھونڈ کے دے جس نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ دیکھیے فضیلت کو بیان کرتے جائیں گے اور امام فرماتے ہیں انسان فضیلتوں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے، میں نہ کسی کتاب میں گیا نہ کسی روایت میں گیا، کہیں پر بھی نہیں گیا، ایک عقلی دلیل آپ کو دی۔ بھائی سیدھی بات ہے، اسکول میں بھی پڑھتے، ان کو آسان مثالیں تھیں، شاید یہ مثالیں سمجھ میں نہ آئیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، جو بیچلر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ٹیچر ہے وہ ماسٹرز پڑھانے والوں کا نہیں ہوتا۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے بیچلر پڑھنے والا، ایک ماسٹر پڑھنے والا۔ آپ نے کہا بھائی یہ جو بیچلرز کو پڑھا رہا ہے ٹیچر، اس کو نکال دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتے ہیں۔ اب ویکینسی آ گئی، سیٹ خالی ہو گئی۔ اچھا بھائی کس کو رکھوں؟ کہیں وہ جو 5ویں والوں کو پڑھاتا ہے اس کو رکھ لو۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی جب تو یونیورسٹی میں ایک نااہل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایک ان پڑھ کو کسی پڑھے لکھے کی جگہ پہ بٹھانا پسند نہیں کرتا، تو نبی کے منبر پر ہم شیعہ اپنے اسکولوں میں ایسوں کو نہیں رکھتے، تو نبی کے منبر پہ ہم کیسے رکھ لیں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ بات ہے عقل کی۔ آج لوجک اور عقل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو شیعہ بنا سکتے۔ دیکھیے مسلمان ایک مسیحی ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے،
ایک یہودی اور مسیحی، کرسچن اور جو ہے وہ آپ کے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، خدا نہ خواستہ کوئی اور ہوگا جو مولا علی کو نہیں مانے گا، لیکن ایک چیز خدا نے آپ سب کو دی ہے، اس کو مسلم بھی مانے گا، کافر بھی مانے گا، منافق بھی مانے گا، یہودی بھی مانے گا، وہ سب کے پاس ہے۔ یعنی اگر میں یہودی کو قرآن سے دلیل دوں کوئی فائدہ نہیں، اگر میں کسی سنی کو پکڑ کے آؤں اور نہج البلاغہ سے دلیل دوں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کیوں کہتے ہو بخاری میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، مستدرک حاکم میں لکھا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو مانتے ہیں تو لہذا اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ جب ہمیں دلیل دیتے ہیں تو کبھی بہار سے دیتے ہیں، کبھی کتب اربعہ سے دیتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ان کو دلیل دے رہے ہیں اپنی کتابوں سے، تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایک بہترین ہتھیار دیا ہے جو ہر کسی کے پاس ہے، جو شیعہ کے پاس ہے، مخالف شیعہ کے پاس ہے، جو یہودی کے پاس ہے، جو مسیحی کے پاس ہے، تم اس سے اس کے ذریعے سے پہلے دلیل دو، جب مان جائے پھر کتاب کی طرف آؤ۔ اس چیز کا نام ہے عقل، اس چیز کا نام ہے لاجک۔ خدا نے عقل ہر جوان کو دی ہے، وہ جوان کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ عقل سے پوچھئے کیا کسی 6 مہینے کے بچے کو مارنا اچھی بات ہے؟ تو انسانیت یہ جواب دے گی نہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیا اس کا مارنے والا ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ ظالم ہے۔ اب لفظ ظالم آ گیا، اب جو بچوں کا قاتل ہو وہ ظالم ہے، چاہے کسی صحابی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ظلم کرے گا وہ ظالم ہے۔ تو جب آپ عقل کے در پہ جائیں گے تو عقل آپ کو بتائے گی مجھے کیا کرنا ہے۔ نبی خدا ایک دروازہ کھول کے گئے، فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ دیکھیے یہ ڈیٹا ہے، جہاں پر کمپیوٹر لینگویج میں لفظ آتا ہے ڈیٹا۔ انسان ڈاکٹر بنتا ہے ڈیٹا کی وجہ سے، عالم بنتا ہے ڈیٹا کی وجہ سے۔ آپ کے سر پہ امامہ کیوں نہیں، آپ نے لباس کیوں نہیں پہنا؟ آپ کہیں گے مولانا کیونکہ میں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، میں خان ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیونکہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے۔ بھائی دکھنے میں سب ایک جیسے، نام بھی ایک جیسا، لیکن ایک بھائی ڈاکٹر ہے، ایک بھائی جاہل ہے۔ یہ طے کون کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ عالم ہے، یہ مفسر ہے، یہ قاضی ہے، یہ جج ہے؟ یہ اس کا ڈیٹا بتائے گا۔ جیسا اس کی مائنڈ میں ڈیٹا ہوگا ویسا اس کا عمل ہوگا۔ اگر انجینئرنگ کا ڈیٹا ہے تو انجینئر کہلائے گا، اگر مکتب اہل بیت کا ڈیٹا ہے تو عالم کہلائے گا، اگر اس کے ذہن میں ڈاکٹری کا ڈیٹا ہے تو ڈاکٹر کہلائے گا۔ تو یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ انسان کی ویلیو کیا ہے، تبھی ہم امام اس کو چنتے ہیں جس کا ڈیٹا سب سے زیادہ ہو۔ کہا انا مدینۃ العلم، میں پوری کائنات کے ڈیٹا رکھنے والا نبی ہوں، پوری کائنات کی نالج میرے مائنڈ پر ہے، اور اگر یہ نالج تمہیں کہیں سے حاصل کرنی ہے اس کے دروازے کا نام علی بن ابی طالب ہے۔